کہ ایم کیو ایم کو اسرائیل میں حکومت بنانے کی گنجائش مل جائے، ایم کیو ایم وہاں بھی جا کر کے حکومت کو جوائن کر لے گی۔ فاروق ستار جو ہیں وہ بیچارے جا کر کے لوگوں کی شادیوں میں اور وہ گانے گا کر کے اپنی تھوڑی بہت ٹائم پاس کر لے رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ نور العارفین صاحب، ایم کیو ایم کو جس طرح آپ جانتے ہیں شاید ہی کوئی اور جانتا ہو، تو آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک بات ویسے ایم کیو ایم کے بارے میں مشہور ہے کہ یا تو انہوں نے کوئی بات جب منوانی ہوتی ہے تب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا پھر کہیں سے کال آ جاتی ہے تب وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کی نظر میں اس بار بھی کچھ اس طرح کی بات ہے یا پھر اب معاملہ کچھ مختلف ہے اور سیریس ہے؟ وزارتوں کی ضرورت نہیں ہے تو 30-35 سال سے کیوں بیٹھ کر کے کراچی کو کھا رہے تھے؟ ایم کیو ایم لندن آج ہوئی ہے، ورنہ کل تو ایم کیو ایم تھی، متحدہ قومی موومنٹ کہہ لیں آپ اس کو یا کوئی اور نام دے لیں۔ 35 سال تک اقتدار کا حلوہ کس نے کھایا ہے؟ میں ایم کیو ایم کے بارے میں بار بار کہتا آیا ہوں، آج دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو اسرائیل میں حکومت بنانے کی گنجائش مل جائے، ایم کیو ایم وہاں بھی جا کر کے حکومت کو جوائن کر لے گی۔ ایم کیو ایم کا واحد مقصد صرف اقتدار میں رہنا ہے، اس کو لاپتہ افراد سے، اپنے شہداء سے، اپنے سو کالڈ ساتھیوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کا واحد مقصد اقتدار میں رہنا ہے، اور جس کے لیے ایم کیو ایم نے اپنے لوگوں کو نہ صرف بلی چڑھوایا ہے بلکہ اس کے بعد پھر ان کی گمشدگی اور ان کی اموات پر بھی کمپرومائز کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جب ایم کیو ایم اپوزیشن میں ہوتی تھی، جب اقتدار کے حلوے سے محروم ہوتی تھی تو اسے گمشدگان یاد آتے تھے، تو اسے اپنی مائیں بہنیں یاد آتی تھیں۔ جب اقتدار میں تھے تب تو ان کو ایسا کوئی خواب نہیں آیا تھا۔ 15,000 کھلاڑی ایم کیو ایم کے کس نے آؤٹ کروا دیے؟ کوئی نہ کوئی تو فریق ایم کیو ایم کے سامنے بھی تھا نا۔ ایم کیو ایم اکیلے تو نہیں یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ ایم کیو ایم نے اس وقت کیوں کچھ نہیں کہا؟ ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم حقیقی کی لڑائی میں ہزاروں نوجوان کراچی کے مارے گئے۔ اس کے بعد آج تک پی ایس پی کے ساتھ جو ان کا رپڑ پڑا ہوا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ فاروق ستار جو ہیں وہ بیچارے جا کر کے لوگوں کی شادیوں میں اور وہ گانے گا کر کے اپنی تھوڑی بہت ٹائم پاس کر لے رہے ہیں۔ آج ایم کیو ایم کا حال جو ہوا ہے وہ ایسے ہی تو نہیں ہو گیا۔ کل تک کراچی کے ایک علاقے سے، بلکہ ایک علاقے کیا، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ میرے گھر پہ ایک امرود والا ایک زمانے میں امرود دینے آتا تھا، وہ ایم پی اے بنا اور متحدہ کی جانب سے بنا، امرود والا۔ ظاہر ہے کہ اس کا انگوٹھا کام آتا ہوگا نا پھر الطاف بھائی کے۔ اس کے بعد پھر صورتحال یہ آ گئی کہ لیاقت آباد میں پتھاروں سے بھتہ لینے والا ٹاؤن ناظم وہ بھی جا کر کے اور رکن قومی اسمبلی بنا۔ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کی یہ اس طرح کی سیاست سامنے آئی ہے۔ ایم کیو ایم ہمیشہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم کا اپنا وزن کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ ایم کیو ایم کو جس نے بنایا ہے، ایم کیو ایم ہمیشہ انہی کے کہنے پر تمام کمپرومائزز کرتی آئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔